اختتامی باب آخری مارکہ کی جگہ باہمی احترام۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 23 فروری 2018۔ ہم نے جنگ و جدل کی داستان پر مبنی ناول میں اختتام سے پہلے آخری مارکہ کا باب ضرور پڑھا ہوگا۔ اس باب میں عموماً منظر کشی کی جاتی ہے کہ دونوں فریق اپنی تمام تر صلاحیت اور طاقت کو بروئے کار لا کر ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے آخری زور لگاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی اندرونی سیاست میں بھی ان دنوں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے۔ نواز شریف کو سبق سکھانے کے لیے سیاسی اور غیر سیاسی سب داؤ پیچ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ نواز شریف بھی عوام کے جمع غفیر کو ساتھ لے کر مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے صف بندی کر چکے ہیں۔ نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے نااہل قرار دینے کے بعد یوں لگتا ہے کہ نامعلوم مقاصد کے لیے شروع ہونے والی یہ سیاسی جنگ اب اپنے اختتامی باب یعنی آخری مارکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ یہاں ایک حساس پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ نواز شریف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ مسلم لیگ نون کو سب سے بڑی سیاسی جماعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ ووٹر مسلم لیگ نون کے ہی ہیں، گویا ملک میں سب سے زیادہ ووٹروں کے قائد کا نام نواز شریف ہے۔ نواز شریف کو رسوا کرنے سے ان کے ووٹروں میں جو احساس ذلت پیدا ہو رہا ہے وہ ایک حساس معاملہ ہے۔ موجودہ سیاسی جنگ و جدل کی داستان میں آخری مارکے کا باب لکھنے والوں کو نواز شریف کے ووٹروں کے دل میں پیدا ہونے والے اس احساس ذلت کے نازک معاملے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ووٹروں والے نواز شریف کے ووٹروں کا خیال ہے کہ مخالفین کا ان کے قائد کو سیاسی طور پر شکست نہ دے سکنے کے باعث نواز شریف کو غیر سیاسی طریقوں سے روکا جا رہا ہے۔ اب تک کی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ ایسی صورتحال مخصوص مفادات کو عارضی فائدہ اور ملک کو مستقل نقصان بھی دے سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر شدید طوفانی سیاسی ماحول کی اس ہیجانی کیفیت سے گھبرا کر اگر ملک کے خارجہ افق کی طرف دیکھیں تو کچھ اچھی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہی رائے دی جاتی تھی کہ ہم گلوبل برادری میں امریکہ کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں، امریکہ کے ماتھے پر پڑنے والی ہلکی سی تیوری کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، امریکہ کی ایک فون کال پر ہمارے بہادر صدر لیٹ جاتے ہیں، روس پاکستان کے کبھی قریب نہیں آ سکتا، روس بھارت کا دوست ہے، پاکستان کی معیشت میں مغربی ممالک کے سرمایہ کار تو ایک طرف، غریب ممالک کے سرمایہ کار بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی ہی بے شمار خبریں اور تجزیے ہمیں ازبر یاد ہو چکے تھے، لیکن ذیل کی چند خبروں کو پڑھ کر تجزیہ کرنے سے حیرانگی اور خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان نے خاموش حکمت عملی کے ساتھ خارجہ امور کے میدان میں اپنے مخالفین کو نیچا دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً چند دن پہلے امریکہ کی 17 خفیہ ایجنسیوں نے ایک مشترکہ رپورٹ کانگریس میں جمع کروائی کہ پاکستان امریکی اثر سے نکل رہا ہے اور 2019 تک مکمل طور پر چین کے حلقے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ سالانہ خفیہ رپورٹ تھی جو ڈائریکٹر US نیشنل انٹیلیجنس نے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو پیش کی۔ یہ رپورٹ جہاں امریکہ کے لیے تشویشناک ہے، وہیں پاکستان کے آزاد خارجہ پالیسی کی طرف قدم بڑھانے کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ چند دن پہلے جرمنی کے شہر میونخ میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے ٹاپ سیکیورٹی ماہرین شامل تھے۔ اس میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں پاکستان کی آواز دنیا کے سامنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہنچائی۔ انہوں نے لگی لپٹی بغیر پاکستان کی پوزیشن سب پر واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ برسوں میں 130 حملوں میں سے 123 افغانستان سے کیے گئے۔ جنرل باجوہ کی اس تقریر کا دنیا کے سیکیورٹی ماہرین کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی ماہرین کو پاکستان کا یہ آئینہ دکھانا خارجہ امور میں ایک بہادر خبر ہے۔ چند دن پہلے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس پیرس میں ہوا۔ کئی ہفتوں سے اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان میں خوف و ہراس موجود تھا، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے ممالک کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی قرارداد پیش کرنی تھی۔
یعنی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ویٹو پاور رکھنے والے 5 ممالک میں سے 3 مجوزہ قرارداد کے حق میں تھے۔ تاہم اجلاس میں پاکستان کے خلاف فیصلہ نہ ہو سکا اور پاکستان کو مزید 3 ماہ مل گئے۔ ہمارے خارجہ امور میں یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ چند دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا۔ روس کو بھارت کا قریبی دوست کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ روس پاکستان کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کی حالیہ مشترکہ پریس کانفرنس نے مخالفین کی آنکھوں میں نمی پیدا کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ تجارت، توانائی، صنعت، دفاعی پیداوار، کلچر اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ روس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں پاکستان اور روس کی مزید مشترکہ فوجی مشقوں کی بھی امید ہے۔ پاکستان اور روس کا ایک دوسرے کے قریب آنا خارجہ امور میں پاکستان کے مخالفین کے لیے ایک بری خبر ہے۔ چند دن پہلے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی ایک رائے سامنے آئی کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد اپنی سرمایہ کاری کے سلسلے میں پریشان ہیں۔ ان کی تشویش میں مزید اضافہ مشرق وسطیٰ کے خراب حالات نے کر دیا ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار نئی سرمایہ کاری کے لیے اب پاکستان کے سی پیک اور گوادر کو اہمیت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے خیال میں پنجاب بالخصوص لاہور سرمایہ کاری کے اعتبار سے پرکشش علاقے ہیں۔ خارجہ امور میں پاکستانی معیشت کے لیے یہ خبریں مخالفین کی نیندیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے خارجہ امور میں اچھی خبروں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی سیاسی امور میں بھی استحکام آئے، اور اندرونی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جنگ و جدل کی کتاب کا اختتامی باب آخری مارکہ کی بجائے باہمی احترام پر لکھا جائے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔